جی السلام علیکم۔ اس وقت اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ جو کہ یو اے ای یا مڈل ایسٹ کے مسافروں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، یہاں پر بہت زیادہ رش ہے۔ میری فلائٹ کا ٹائم جو ہے ایمریٹس کی، وہ ہے صبح 9 بجے۔ آج 1 نومبر ہے، اور صبح 9 بجے فلائٹ ہے۔ 4 بجے میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، 4:15 پر یہاں پہ میں ریپڈ ٹیسٹ والی جگہ پہ آیا ہوں۔ میں ڈپارچر لاؤنج میں گیا، وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ جی جو نیچے ارائیول جو لیول 2 ہے وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کوئی خاص گائیڈنس یا کوئی اس طرح کے سائن بورڈز میں نے نہیں دیکھے، پوچھا کے یہاں پہ پہنچا۔ تو یہاں پر ایک چیز اچھی ہے کہ ہر ایئر لائن کے اپنے الگ سے کاؤنٹر ہیں، جیسے ایئر بلو ہے، پی آئی اے کا الگ ہے، سرین ایئر کا الگ ہے، ایمریٹس کا الگ ہے، اتحاد، جو بھی ایئر لائنز ہیں ان کے الگ کاؤنٹرز ہیں اور اپنی اپنی اپرووڈ لیبس ہیں۔ وہاں پہ آپ جاتے ہیں، جب یہاں پر پہنچیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مختلف ایئر لائنز کے کاؤنٹر کے باہر انہی کا ویٹنگ ایریا ہے۔ تو وہاں پر آپ کا ایک فارم فل کیا جاتا ہے جس پہ آپ کا نام، لوکل نمبر، پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھ کے وہ فارم آپ کو دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، اپنی ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جا کے پھر وہاں پہ آپ کو جو تجویز کردہ یا مجوزہ فیس ہے وہ دینا پڑتی ہے، جو کہ چغتائی لیب ان کی اپرووڈ لیب ہے ایمریٹس کی۔ انہوں نے 5,000 روپے ریپڈ ٹیسٹ کے لیے۔ 4:15 میرا سیمپل لیا گیا 4:20 پر، اور بتایا یہ گیا ہے کہ جی 6:30 تک میری رپورٹ آ جائے گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو بیچارے سادہ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں۔ اگرچہ یہاں پہ جو لیب کا عملہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ کسی حد تک کوآپریٹو ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ٹوکن کا سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ اب یہاں پہ ایک صاحب سے میری ابھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ آن کیمرہ نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ اب ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، وہ جس بھی ایئر لائن سے جانا چاہ رہے تھے، آئی تھنک ان کی ایئر بلو کی فلائٹ تھی۔ تو پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ اب فلائٹ ان کا قصور نہیں ہے، فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے، لیکن ان کا جو 2 یا 3 گھنٹے کا ڈیلے آیا ہے اس میں ان کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ 48 گھنٹے سے پہلے 48 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے، جبکہ ان کا پی سی آر ٹیسٹ اس دوران ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب انہوں نے بڑی محنت سماجت کی، یہاں پہ جو چغتائی لیب کا کاؤنٹر ہے ان کی بھی مجبوری، انہوں نے کہا جی ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس پر جو ٹائم آپ کی رپورٹ پر درج ہے وہی ٹائم کنسیڈر ہوگا۔ اب دیکھیں اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ اب وہ صاحب جو ہیں ان بیچاروں کی فلائٹ جو ہے وہ آبویسلی مس ہو جائے گی، وہ نیا ٹیسٹ کروائیں گے، پھر یہ پرابلم ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں پاکستانی ایئر لائن سے ٹریول کروں، لیکن یہ جب اس طرح کی ڈیلیز آ جاتے ہیں، اور اس طرح کووڈ-19 کی سچویشن میں جب آپ کا فلائٹ ڈیلے ہو جائے، آپ کے پی سی آر ٹیسٹ کا ٹائم ختم ہو جائے 1-2 گھنٹے سے ہی، تو آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو لوگ باہر جاب کرتے ہیں ان کی فلائٹ مس ہو جائے، ایکسٹرا پیسے دے کے دوبارہ تکلیف اپنے گھر سے واپس آئیں گے، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، پرابلم ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ کیا کہیں، اب اس طرح کی سچویشن کا سامنا آپ کو، مجھے یقین ہے کہ یو اے ای، دبئی یا کسی بھی اور ملک میں نہیں کرنا پڑے گا۔ ہوتے ہیں مسائل۔ اب ظاہر ہے ایک پلین میں اگر 350-400 مسافر سفر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سب کے سب جو ہیں وہ 100% وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اپنی ایئر لائن سے۔ 1-2 لوگوں کو پرابلمز آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ ہیزرڈ ہے زیادہ تر، جو خاص طور پر میں تو اس لیے کہ ایمریٹس سے ٹریول کر رہا ہوں تو ان کا تھوڑا سا مجھے سیکشن آرگنائز لگتا ہے۔ میں ابھی آپ کو سارا دکھاؤں گا بھی، بلکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ بس افراتفری کا عالم ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، سامان لے کر ہم لوگ آئے ہیں نیچے، یہاں سے اچھا وہ سامان اٹھا کے اس کی اسکریننگ کروائی ہے،
اسکریننگ کہہ لیں، اسکیننگ کروا لیں، جو بھی تلاشی وغیرہ دے کے آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، اوپر جب ڈپارچر لاؤنج میں جائیں گے اس میں انٹری کے موقع پر دوبارہ اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا، پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، وہی سامان جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پہ رکھ کے پھر دوبارہ اس کی چیکنگ ہوگی. مطلب دس از کائنڈ آف ہیسل، ایک لوگوں کو مشکلات میں دوچار کرنا ہی. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم لوگوں کو، میرے جیسے جو جرنلسٹ ہیں، ان کو اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے، اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ بہت، آپ خود سوچیں کہ فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے آپ پہنچ جائیں اور 1.5 سے 2 گھنٹے آپ انتظار کریں اپنے ٹیسٹ کا. پیسے اضافی، وقت اضافی، تکلیف الگ، جو لوگ چھوڑنے آتے ہیں ان کے لیے تکلیف، جو آپ کو جو ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے یہ تکلیف، بچوں کے لیے پرابلم. اور سب سے بڑی بات یہ، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، اب جس بندے نے 48 گھنٹے پہلے ٹیسٹ کروایا ہے اور وہ اپنی طرف سے 6 گھنٹے پہلے پہنچے، اب فلائٹ 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے ڈیلے ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ اس کی داد رسی کون کرے گا؟ باہر کے ممالک میں ایسے لوگوں کی داد رسی کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، اب میں کیا کہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، لیکن حسب توفیق ہر شخص حرام ہے، ہر شخص اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. جس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، انگریزی بول سکتا ہے، اس کے ساتھ سب کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو ہمارے سادہ لوگ ہیں، جو محنت مزدوری کرنے باہر جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے آنیسٹلی اسپیکنگ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. بہرحال یہ دبئی تک اس سفر کے تاثرات اسی طرح میں بیان کرتا رہوں گا. فی الحال تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے. یہ اس وقت میں جو ایمریٹس کا جو ویٹنگ ایریا ہے، یعنی A4 جو گیٹ ہے اس کے باہر انتظار کر رہا ہوں. آپ کو بتانا یہ تھا کہ 4:20 پر میں نے ریپڈ PCR ٹیسٹ دیا، جو ایسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد مجھے یہ ٹیسٹ کی رپورٹ ملی 6:30 پر، یعنی 6:30 بجے، یعنی 2 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا اس میں. اس کے بعد ایمریٹس کے چیک ان کاؤنٹر پر یہ بڑی زبردست امپورٹنٹ معلومات ہیں. چیک ان کاؤنٹر پر کیا کیا پوچھتے ہیں ایئرپورٹ کے حوالے سے، بکنگ کے حوالے سے، ہوٹل بکنگ کے حوالے سے، وزٹ ویزے کے حوالے سے. چیک ان کاؤنٹر سے لے کر سیکیورٹی، امیگریشن کے بعد میں جب یہاں پر پہنچا ہوں تو 7:40 ہے، 7:40 پر، اور میں ایئرپورٹ میں داخل ہوا 4:20 پہ. اور دیکھ لیں کتنا وقت اس میں صرف ہوا. میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ایمریٹس کے چیک ان کاؤنٹر پر جہاں آپ بورڈنگ پاس وغیرہ لیتے ہیں، آپ کا ویزا چیک، سب سے پہلے تو آپ کا PCR ٹیسٹ چیک ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سے وہ ریپڈ PCR ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں، ویزا آبویسلی دیکھتے ہیں. اور میرے ساتھ والے کاؤنٹر پر ایک نوجوان تھا اور میرے آگے 2 نوجوان تھے، دونوں وزٹ ویزے، تینوں وزٹ ویزے پر دبئی جانا چاہ رہے تھے. ان میں سے جو میرے آگے 2 نوجوان تھے، ان کو جو کاؤنٹر پہ جو موجود شخص تھا اس نے کہا کہ جی آپ انتظار کریں، آپ سٹینڈ بائی پہ ہیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آپ 8:30 بجے میرے ساتھ رابطہ کریں. اب مجھے نہیں معلوم اس کو ایسے کیوں کہا، لیکن اتنا ضرور ہے جو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے. اس نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ دبئی کس لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میں وزٹ کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے جب بتایا کہ میں وزٹ کے لیے جا رہا ہوں تو اس نے سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہاں پہ ہوٹل کی بکنگ ہے، انشورنس ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہوٹل کی بکنگ تو ہے، انشورنس نہیں ہے. اب اس سے وہ بکنگ کا جو بھی تھا وہ حساب کتاب اس نے لے کے، اب ظاہر ہے چیکنگ کر رہے ہوں گے کہ شاید اس کی بکنگ ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ سوال پوچھا جاتا ہے. مجھ سے بھی اس نے پوچھا کہ آپ کی انشورنس ہے؟ میں نے کہا جی انشورنس میری الگ سے تو نہیں ہے، ایمریٹس کا میں نے ٹکٹ لیا، آپ ایمریٹس کے اسٹاف ممبر ہیں، آپ کو تو علم ہونا چاہیے کہ ایمریٹس آج کل اپنے ٹکٹ ہولڈر کو انشورنس آفر کر رہی ہے 50,000 یورو تک. خیر اس نے کہا اوکے سر. پھر اس نے میرے سے ہوٹل بکنگ کا پوچھا تو میں نے کہا جی بالکل میری بکنگ آلریڈی ہے
لیکن اس نے مجھ سے بکنگ کی کاپی وغیرہ نہیں مانگی۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے ہوٹل کی بکنگ کروا رکھی ہے تو آپ اپنے ساتھ ہارڈ کاپی لے کے آئیں، اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر آئیں، ورنہ آپ کے لیے کوئی پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اگر ہوٹل کی بکنگ نہیں ہے تو کسی عزیز رشتہ دار کے پاس آپ رہ رہے ہیں تو آپ اس کا نمبر یا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمریٹس کے کاؤنٹر پر یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ ممکن ہے پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز میں نہ پوچھی جاتی ہوں۔ اب جب دبئی لینڈ کروں گا تو وہاں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جہاز جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ آپ میرے اس میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور چونکہ 9 بجے کی فلائٹ ہے تو تقریباً رفلی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ابھی باقی ہیں فلائٹ میں۔ انشاءاللہ آپ سے دبئی میں ملاقات ہوگی۔ وہاں پہ امیگریشن ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے، کووڈ کے ٹیسٹ وغیرہ، پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ انشاءاللہ دبئی آ کر اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے بعد جب تک دبئی میں موجود ہوں وہاں کے حالات و واقعات، سیر و تفریح سے انشاءاللہ امید ہے آپ کے ساتھ سیر و تفریح کے حوالے سے ویڈیوز کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ رابطہ برقرار رہے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔